الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے، اور در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جس میں رب تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اوامر و منہیات ہیں، اور تا قیامت اس کی مخلوق کے لیے ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ تو لوگوں کے لیے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم ربی کو بجا لایا، ہمیں دین کی ہر بات کو واضح کر کے بتایا، احکامات الہی کو مفصل انداز میں بیان فرمایا، ہمیں عبادات کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا، چنانچہ نماز کا طریقہ، اس کا وقت اور تعداد رکعات کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور اسی طرح روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کی مقدار و احکامات اور مناسک حج کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر محاسن اور مکارم اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب تعالیٰ کی طرف بلایا، انہوں نے ہمیں بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور تعلیمات کی پیروی کی، اور ہم نے ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور حلال قرار دی ہوئی اشیاء کو حلال جانا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری عبادات میں، اخلاق و معاملات میں اور زندگی سے وابستہ ہر شعبے میں ہمارے مقتدیٰ اور پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ہم رب تعالیٰ پر ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بخوبی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی اطاعت کی بھی جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ تیرے اس قول پر عمل کرتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ایمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔
البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی اپنے وطن کے لیے محبت اور اس کے لیے دعا کرنے میں بھی ہمیں آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اے اللہ، ہمارے دل میں مدینہ کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی و خاندانی اقدار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خاوند اور باپ تھے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہترین ہو، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم میں بہترین ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش اور محنت کرنے میں، خلق خدا کے ساتھ عفو درگزر اور نرمی و مودت کا معاملہ کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرے اور آپ علیہ السلام کے انسانی اور اخلاقی اقدار کو اپنائے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنا فرض منصبی احسن طریقے سے ادا کرے۔ چنانچہ موظف اپنی ڈیوٹی میں، کام کرنے والا اپنے کام میں، استاد تدریس کے فرائض سر انجام دینے میں، اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی میں، خاوند اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ، عورت اپنے شوہر اور فیملی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور یقین جانیے کہ اس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پختہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پالے گا، اور ان میں سے سب سے پہلی خصلت یہ بیان فرمائی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان سے محبت کرنے والا بنا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم. اللهم اغفر لنا وبارك في أرزاقنا واحفظ أولادنا وأدم المودة بيننا والسعادة في بيوتنا، وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.